السلام علیکم۔ فرسٹ فوکس نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ ڈار۔ ناظرین، وزیر اعظم کو کم وقت کا بڑا چیلنج، پاکستان پر مسلط اسٹیٹس کو اور داخلی حالات حاضرہ کی جملہ پیچیدگیوں کے باوجود موجود اور بنتی صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ مستقبل کریم کے عمل میں ڈھلتے تعمیر پاکستان کے امکانات تیزی سے آشکار ہو رہے ہیں۔ مستقبل بعید کا انحصار اسی پر ہوگا کہ ہم حوصلہ افزا بنتے مواقع کا بطور قوم کیسے اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب تک 73 سال کا کفران نعمت سبق کے لیے کافی ہے۔ برپا ہوتے زرعی اور صنعتی انقلاب کا ریورس کالا باغ ڈیم جیسے قومی ترقیاتی ثمر آور منصوبے کی معنی خیز علاقائی سیاسی مزاحمت کر کے دریائے سندھ کے 80% پانی کو بلا استعمال سمندر میں بہانا ہماری قومی بدبختی نہیں؟ اشروں سے ترقیاتی عمل کا رخ عوام سے گڑے سیاسی خاندانوں کی طرف ہو جانا، ارتقا پذیر نظام تعلیم و صحت اور بار بار چلتے بلدیاتی نظام میں غیر آئینی رکاوٹیں ڈال کر کرپٹ سیاسی حکومتوں کا فلاح عامہ اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا انتظام بھی اپنے ہی ہاتھ میں لینا، انتظامیہ کو شریک جرم بنا کے قومی خزانے کی کھلی لوٹ مار اور باباؤں کے مکمل گٹھ جوڑ سے کرپشن کلچر کی مجرمانہ تشکیل اور آج اسی کی قائم دائم طاقت و مزاحمت اب سب ثابت شدہ اور ناقابل تردید ہے۔ ملکی اداروں کی شاخسانہ باہمی اعتماد اور اپنا اندرونی تنظیمی استحکام بھی ہر دم ڈگمگاتا رہتا ہے۔ پارلیمان، عدلیہ اور انتظامیہ تینوں اپنا آئینی کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ تبدیلی سرکار کی حکمرانی اور اپوزیشن کی حیثیت و اہمیت کے حوالے سے ہر دور میں جملہ خامیاں ایک دوسرے پر ہی نہیں، عوام اور میڈیا پر بھی مکمل عیاں ہیں، جسے سیاسی اقتدار سے استحکام کا مطلوب کم از کم معیار بھی قائم کرنے میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کو شدید مشکل پیش آ رہی ہے۔ جمہور و سیاسی عمل درجنوں سنگین الزامات سے لتھڑے دو سیاسی خاندانوں میں مرتکز ہو گیا۔ اس چیلنج سے جو تبدیلی آئی بھی وہ اپنے ادھورے پن اور کمزوریوں اور خامیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر پا رہی، تو ملک میں مطلوبہ تبدیلی کیا برپا کرے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اٹھانا بنتا ہے اور وزن بھی رکھتا ہے۔ جناب وزیر اعظم، جاری آئینی مدت کی مزید 2.5 سالہ حکمرانی کے لیے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے لاہور کے اکتوبر 11 کے جلسے میں قوم کو تبدیلی کا سونامی آنے کی جو نوید سنائی تھی، وہ آپ کی انتہائی خستہ ملکی اقتصادی حالت میں اقتدار سنبھالتے ہی عوام کی انتہائی جائز توقعات کی سونامی میں ڈھل گیا تھا۔ لیکن پھر یہ مسلسل ریورس ہونے لگا اور آپ کے ابتدائی انتظامی اقدامات خصوصاً مایوس کن ٹیم کی تشکیل سے توقعات کا سونامی تیز رفتار سے واپس ہونے لگا۔ ضمنی انتخابات کے نتائج اس کا واضح اظہار ہیں۔ تبدیلی پروگرام تو آپ کے پاس تھا ہی کوئی نہیں، عوامی فلاح کا مبالغہ آمیز ایجنڈا فقط روایتی انتخابی نعرے ثابت ہوئے۔ اس پر تو ہوم ورک بھی نہ ہوا تھا۔ جن نابغ روزگار وفاقی ساتھیوں کے ساتھ آپ نے اقتدار میں آ کر تبدیلی کا سفر شروع کیا، یہ ہے کہ انہیں جو وزارت دی گئی اور پھر تبدیل کر کے دوسری دی گئی، انہیں اسے بڑھانے اور تبدیل کرنا تو کجا معمول کے مطابق بھی چلانا نہیں آیا۔ ملک کو کرکٹ ٹیم کے طور پر چلانے کی بھبتی اب کوئی خاص صحافتی تجزیہ نہیں، اسٹریٹ نیریٹو بن چکا ہے۔ آپ کے وزیروں مشیروں کی ڈیلیوری اب مکمل بے نقاب اور مایوس کن ہے۔ نیب عدالتی نظام کی کیپیسٹی بلڈنگ اور اصلاح اور مطلوب قانون سازی کے بغیر لا حاصل احتسابی عمل بڑے زور شور کے ساتھ جاری ہے اور شہزاد اکبر صاحب کے گھنٹہ گھر کے گرد منڈلا رہا ہے۔ اس سب کے باوجود خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کی خوبیاں آپ کے پاس، آپ کا استقلال، آپ کی نیت دیانت، عوام سے ہمدردی، کچھ غیر روایتی فلاحی اقدامات کی ابتدائی اقدامات اور سب سے بڑھ کر دوست اور دشمن ممالک میں آپ کی اہمیت، قبولیت اور عدم قبولیت۔ گزرے حکمرانوں کے برعکس بلند امیج، عزت، نام، شہر، یہ وہ ملکی سیاسی حکومتی سرمایہ ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے اور انشاءاللہ بدلے گا۔ آپ دل کے مضبوط ہیں، سو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دل تھام کر سنیں، ہے تو کڑوا لیکن ہے سچ۔ آپ کے اپنے وزیروں مشیروں سے تو کچھ ہوا نہ ہوگا، نہ وہ کر سکتے ہیں، یقین جانی اس سے کہیں بہتر کارکردگی آپ وزیر اعلیٰ برداشت سامنے آتی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ آپ کے ان کے ساتھ جڑے رہنے کا کمال ہے یا اس نیک نیتکا کے پسماندہ علاقے کی نمائندگی سے پنجاب جیسے طاقتور صوبے میں تبدیلی لانی ہے۔ وفاقی کابینہ کی مجموعی کارکردگی سے بہتر کارکردگی مجھے تو اب پنجاب حکومت کی نظر آنے لگی ہے۔ اگر حالیہ اعلانات کے مطابق جنوبی پنجاب میں نتیجہ خیز انتظامی انفراسٹرکچر قائم ہو گیا، زراعت اور صنعت اور تعلیم اور صحت کے ترقیاتی پروجیکٹس علاقے کی تشخص کے مطابق سسٹینیبل ہونے کی یقین کے ساتھ شروع ہو گئے، آنے والے 2.5 سال میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہر اسکول ایج کا بچہ اسکول میں آ گیا، دونوں صوبے میں 5-7 پبلک یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے ہسپتال قائم ہو گئے، صحت کارڈ اسکیم 50% بھی کامیاب ہو گئی۔ نئے زرعی سائنسدانوں اور توسیع زراعت کے ماہرین کے اشتراک سے روزمرہ کثرت سے استعمال میں آنے والی سبزیوں، دالوں اور اجناس کا قابل کاشت رقبے میں اور موجود فی کس پیداوار میں اضافہ،
دہلی کے آسان قرضوں پر مبنی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ممکن بنا دیا جائے، جو کہ ممکن ہے۔ پیداواری مراکز اور صارفین کو تقسیم تک سپلائی چین کا کرپشن فری اور ناجائز منافع خوری سے پاک اختراعی نظام الیکشن سے 6 ماہ پہلے بھی نتائج دینے لگا۔ ہائر ایجوکیشن میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے مشرف دور کی بجٹ ترجیحات کو ہی فالو کر لیا گیا۔ پنجاب اور خیبر میں ماڈل بلدیاتی نظام قائم کر دیا گیا۔ کراچی اور کوئٹہ کی انتہائی بنیادی سہولتوں کے لیے اور کچھ سندھ و بلوچستان کی دیہی علاقوں کے لیے وفاقی حکومت کے فلاحی منصوبے شروع کر دیے گئے، تو نہ صرف 2.5 سالہ کامیوں اور خامیوں اناڑی پن کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تبدیلی کا سونامی نہیں، لیکن تو ایک عوام دوست ان کی مایوسی کو یقین و اطمینان میں بدلنے والا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ سب سے اہم یہ کہ متذکرہ تجاویز منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کے لیے چین، روس، امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین، ایران، ترکی، سعودی امارات، ملیشیا جیسے دوستوں اور اوورسیز پاکستانی کو بھی باہمی مفادات کی بنیاد پر ضرور یاد رکھیں۔ وہ بھاری مشینری، مطلوب زرعی انپوٹس، نئے زرعی رقبے بنانے بڑھانے، ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں مشترکہ مفادات کی اپروچ سے بے حد مفید ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ان ممالک میں نیک نامی، عزت و اعتماد متذکرہ تجاویز کو عمل میں ڈھالنے کے لیے تیز بہدف ہوگا۔ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین ایسے مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔